السلام علیکم، ایک اسپیک کے ویوز۔ آج کی میری کہانی۔ چائنا میں 3 ایسے آدمی رہتے تھے جو ہر وقت ہنستے رہتے تھے۔ وہ کافی بوڑھے بھی تھے۔ ان کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے نام نہیں بتائے تھے۔ لوگ انہیں 3 ہنسنے والے آدمیوں کے نام سے ہی یاد رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اکٹھے سفر کرتے تھے۔ وہ سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ جب کبھی کسی قصبے یا گاؤں میں داخل ہوتے اس کے درمیان میں جا کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ آہستہ آہستہ وہاں کے رہنے والے اور پاس سے گزرنے والے لوگ بھی خود کو روک نہ پاتے اور ہنسنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا ہنسنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، یہاں تک کہ یہ خوشی اور ہنسی پورے گاؤں یا قصبے میں پھیل جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب یہ تینوں ہنسنے والے آدمی کسی اور گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ ان کی ہنسی ہی ان کی دعا تھی۔ یہی وہ سبق تھا جو وہ دوسروں کو دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ صرف ایسی صورتحال پیدا کر کے ہر کوئی خوش ہو کر ہنسنا شروع کر دے۔ پورے چین میں ان کو محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگوں کو ایسے عظیم ٹیچر نہ کبھی پہلے ملے تھے نہ بعد میں، جن کا پیغام ہی ہنسی اور خوشی تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ زندگی کو ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی بہت ہی بڑا لطیفہ مل گیا ہو ہنسنے کے لیے۔ اسی طرح وہ ہنستے اور سفر کرتے اور بہت سے سال گزر گئے۔ انہوں نے ہنسی خوشی رہنے کا یہ سبق پورے ملک میں پھیلا دیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ ملک کے شمالی حصے کے ایک گاؤں میں گئے اور ان میں سے ایک ابدی نیند سو گیا، لوگ حیران اور پریشان اس گاؤں کی جانب بھاگے۔ جہاں جو کچھ کر رہا تھا اس نے اپنا کام چھوڑا اور بھاگا۔ کھیت، دکانیں اور گھر سنسان پڑے تھے۔ ہر کوئی باقی رہ جانے والے 2 آدمیوں کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ اب وہ ضرور روئیں پیٹیں گے، اب ان کو ہنسی بھول جائے گی، یہاں تک کہ پورے گاؤں اس جگہ اکٹھا ہو گیا جہاں وہ تینوں آدمی تھے، 2 زندہ اور ایک مردے حالت میں۔ لیکن یہ کیا، باقی بچ جانے والے دونوں آدمی پہلے سے زیادہ ہنس رہے تھے۔ وہ ایسے ہنستے جا رہے تھے کہ جیسے اب کبھی نہیں رکیں گے، یہاں تک کہ کچھ عقل مند لوگ آگے بڑھے اور ان سے پوچھا، تم لوگوں نے اپنا برسوں کا ساتھی کھو دیا اور بجائے اس کے کہ تم لوگ غم بناؤ اور رو، تم لوگ ہنس رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اس کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوا؟ تب پہلی بار ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی نے اپنی زبان پہلی بار کھولی اور جواب دیا، کیونکہ کل جب ہم تینوں تمہارے گاؤں آ رہے تھے تو ہمارے اسی ساتھی نے ہم سے شرط لگائی تھی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے کون باقی دونوں کو ہرا کر پہلے مرتا ہے، اور اب یہ شرط جیت گیا ہے، اس لیے ہم اس کی جیت کا جشن بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے وصیت لکھی مجھے میرے بدن پر موجود لباس کے ساتھ ہی دفنایا جائے، کیونکہ میں نے ساری زندگی اپنی ہنسی کے ذریعے اس دنیا کی کسی گندگی کو خود تو متاثر کرنے نہیں دیا، نہ ہی اس دکھوں سے بری ہر وقت شکوہ کرنے والی دنیا کا مجھ پر کوئی اثر ہوا ہے۔ جب اس شخص کو دفنایا جانے لگا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے پورے جسم سے کوز و قزاں کے رنگ نکل کر ہر چیز کو رنگین کر رہے تھے۔ ہر شخص خوشی سے بھر گیا اور انہوں نے باقی رہ جانے والے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم زندگی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم اسے جی رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہنسی خوشی سے رہنا اور دوسروں کو خوش کرنا ہو، اس لیے خوش رکھیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ ارے 1 منٹ رکیے تو صحیح، کچھ ہماری خوشی کا بھی خیال کرتے جائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اس طرح ہم خوش ہو کر آپ کے لیے اور خوشی بھری ویڈیو بنائیں گے۔ شکریہ۔